وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ یجہلون۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے، کیونکہ بار بار مطالبہ کرتے تھے نا کہ فرشتے ہمارے سامنے آئیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے بھی باتیں کر لیتے، اور وہ پیدا ہو کر مردے دوبارہ زندہ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دیتے، اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے سامنے رو برو جمع کر دیتے، یعنی جو نشانیاں یہ مانگتے ہیں وہ ساری کی ساری ان کے سامنے آ جاتی، تب بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سارے شیطان پیدا کیے ہیں، کچھ آدمی اور کچھ جن، یعنی جتنے بھی انبیاء تھے ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو اور ان کے پیروکار جنوں میں سے اور انسانوں میں سے ہیں، یہ سارے کے سارے باغی اور متکبر لوگ تھے جو آپ کے دشمن بتائے جا رہے ہیں، جن میں سے بعض کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں، وہی جو ہے وہ خفیہ بات کو کہتے ہیں نا، تو انسانوں اور جنوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، چال بازیاں اور ہیلے سکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو کھول کے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ویسے کام نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ وہ جبر نہیں کرتا، ان کو آزادی دے دی، ہدایت اور گمراہی کا راستہ دکھانے کے بعد آزادی دے دی۔ تو ان لوگوں کو جو کچھ یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے دیجئے، اور تاکہ اس طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو پسند کر لیں، اور تاکہ مرتکب ہو جائیں، اور تاکہ اور ان امور کے جن کے وہ مرتکب نہیں ہوئے، یعنی شیطانی وسوسوں کا شکار کون لوگ ہوتے ہیں اور کون اس کو پسند کرتے ہیں، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ تو یہ جو بھی لوگ جن کے دلوں میں آخرت کا عقیدہ ختم ہو رہا ہے یا اس کے خلاف کمزوری پیدا ہو رہی ہے، تو وہ لوگ کیا ہوتا ہے، شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کے فیصلہ کرنے والے کو یہ تلاش کرتے ہیں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو یہاں پر قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی سچی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اور اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے، اور محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں، یعنی گمان کے اوپر باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتا ان کی باتوں کا۔ بالیقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ تو جن جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے ان میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر عمل کرتے ہو۔ یعنی جب ذبح کرتے وقت یا نہر کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو پھر ان کو کھانا جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی صحیح طریقے کا جو ذبیحہ ہے اس پر کھانا جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے۔ اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی جن کو تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ مگر پھر بھی جب بھی تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سارے آدمی اپنے خیالات پر بغیر کسی سند کے دلیل کے گمراہ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، یعنی جو چھپے ہوئے گناہ ہیں اور جو ظاہر گناہ ہیں ان سب کو چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی۔ اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام نافرمانی کا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر کسی اور کے مزار پر یا کسی اور کے لیے جانور کو ذبح کرنا جو ہے وہ حرام ہے اور نافرمانی کا کام ہے۔ اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں یہ ڈالتے ہیں تاکہ تم سے جھگڑا کریں، یعنی شیطان ان کو اس طرح کی وسوسے ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے پیچھے مت لگو۔
اور جو جانور مردہ ہے یعنی بغیر ذبح کیے مر گیا تو وہ پھر حلال نہیں ہے۔ اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو گے تو یقیناً تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ اومن کان میتن فاحییناها وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی ظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما كانوا یعملون۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی اس سے مراد ہے کافر جو کہ جس کے دل پہلے مردہ تھے لیکن پھر اس کو ایمان کی قوت ملی اور وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ایسا نور دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی قرآن کا ہدایت کا نور۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا، یعنی جو صرف گمراہی میں ہی ہے اور وہ کفر کی جہالت اور کی تاریکیوں سے نکل نہیں پاتا؟ تو یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے جو ان کی ہدایت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کر سکیں۔ تو جو اکابر ہوتے ہیں نا، وہ اس سے مراد جو ہے وہ ان کے سردار ہیں جو کافروں اور فاسقوں کے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء اور جو حق کے داعی ہوتے ہیں ان کی مخالفت میں پیش ہوتے ہیں، اور باقی لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور ان کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں اور ان کو ذرا بھی خبر نہیں ہے، اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی تھی، یعنی نشانیاں وغیرہ۔ اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے، یعنی اللہ کو پتا ہے کہ پیغمبر کو کس کو بنایا جائے، یہ تو اللہ کا کام ہے، ہر بات کی مصلحت اور حکمت کو وہی جاننے والا ہے۔ عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سزا سخت ہو جائے گی، یعنی سخت سزا ان کو ملے گی۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر یعنی ہدایت کے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کو بے راہ کرنا چاہتا ہے یعنی گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ جیسے ہم کبھی ہوتا ہے نا اونچائی پہ چڑھتے ہیں تو ہمیں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی طرح جس شخص کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے تو اس میں توحید اور ایمان کا داخلہ ممکن نہیں رہتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی نہ ان کے لیے راہ کھول دے۔ شرح صدر کی علامت کیا ہے؟ سینہ کے کھل جانے کی علامتیں کیا ہیں؟ کہ دین اسلام پر راضی ہو جانا، اللہ کا حکم سن کر بندے کا خوش ہو جانا، نیکی اور اطاعت کے کاموں میں راحت ملنا اور عبادت میں سکون کا ملنا۔ اور رسالت کی طرح ہدایت اور گمراہی جو ہے وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور اللہ کس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے؟ اس کے لیے جو کہ ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ ورنہ انسان کی جو اپنی سرکشی ہے، تکبر ہے، غرور، انا اور ضد اور ہٹ دھرمی ہے، وہ اس کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے اور پھر وہ ہدایت نہیں پاتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی شرح صدر ہو تو پھر ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ دین اسلام پر راضی ہونا ہوگا، اللہ کی اطاعت کے کاموں سے خوش ہونا ہوگا اور عبادت کرنے میں ہمیں سکون ملے، تو سمجھیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ آپ کا سینہ جو ہے وہ شرح صدر ہو گیا، آپ کا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھل گیا۔ اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے اوپر پھر شیطان کی عذاب یا پلیدی اور ناپاکی اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، اور وہ پھر اسی کے ہتھ کنڈوں میں اپنی ساری زندگی وقف کر دیتا ہے اور اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے اور ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے اور ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا اور کہے گا اے جماعت جنات کی، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنے لے لیے، یعنی بہت سے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنا پیروکار بنا لیا۔ جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم میں سے ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا تھا، یعنی ایک دوسرے سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ یعنی جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا، یہ کہ ان کو اپنا فالوور بنانا، ٹھیک ہے، اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا کہ شیطانوں نے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا
اس کو انہوں نے قبول کر لیا اور گناہوں کی لذت میں پھنسے رہے۔ اور دوسرا مفہوم کیا ہے کہ انسان ان کی غیبی خبروں کی تصدیق کرتے تھے جو وہ کہانت کی طور پر پھیلاتے تھے، یعنی جنات نے انسانوں کو بیوقوف بنا کر فائدہ اٹھایا، اور انسانوں نے ان کی جھوٹی باتوں سے وہ لطف اندوز ہوتے رہے اور ان سے دنیاوی فوائد حاصل کرتے رہے۔ اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی، یعنی موت کی مدت۔ اللہ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو کوئی اور بات ہے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب۔ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے؟ یعنی جنات اور انسانوں میں پیغمبر جو ہے وہ بھیجے اللہ تعالیٰ نے، لیکن جنات کوئی پیغمبر نہیں بنے تھے، بلکہ انسانی پیغمبر ہی ان کو ان کے لیے ہدایت لے کر آئے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے جنات کے گروہوں میں جاتے تھے اور ان کو اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ اور قرآن جو اللہ کی کتاب ہے یہ بھی دونوں مخلوق کے لیے آئی۔ اور جو تم سے میرے احکام بیان کرتے ہیں اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے، تو وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا، یعنی وہ دنیا کی لذتوں میں اتنے گم ہو گئے کہ وہ بھول گئے کہ ہمیں واپس اللہ کے پاس بھی جانا ہے۔ اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے، یعنی اپنے کفر کا اقرار کر لیں گے میدان حشر میں، کیونکہ وہاں پر اور کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس کو اپنی بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں، یعنی پہلے رسولوں کے ذریعے حجت قائم کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد عذاب بھیجتا ہے، غفلت کی حالت میں نہیں۔ اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بالکل غنی ہے اور رحمت والا ہے، وہ بے نیاز ہے اپنی مخلوقات سے، اور ان کا نہ محتاج ہے، نہ ان کی عبادتوں کا ضرورت مند ہے، اور نہ ہی ان کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور نہ ہی کسی کا کفر کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ اس کی شان غنا کیا ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کے لیے رحیم بھی ہے، رحمت والا بھی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا، اور جس چیز کا تم سے وعدہ لیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی ہے اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے۔ اور جو چیز آنے والی ہے وہ کیا ہے؟ قیامت ہے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو اور میں بھی عمل کر رہا ہوں، سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی بھی فلاح نہیں ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد کیا ہوا تھا؟ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا تھا اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا، اور اس فتح کے بعد کیا ہوا تھا کہ بہت سارے جوق در جوق لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے، اور پورا جزیرہ عرب جو تھا مسلمانوں کے انڈر آ گیا تھا، اور اس کا دائرہ پھر پھیلتا ہی رہا۔ تو یہاں پر اسی کا جو ہے وہ خوشخبری ایک طرح سے دی جا رہی ہے کہ انجام کار جو ہے وہ کس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مواشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا ہے، اور خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ تو یہاں پر مشرکوں کا ایک اور عقیدہ اور عمل بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود سے جو گھر لیا تھا، وہ کیا کرتے تھے کہ زمینی پیداوار اور مال مویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لیے مقرر کرتے تھے، اور اللہ کے حصے کو مہمانوں اور فقراء اور صلہ رحمی پر خرچ کرتے تھے، اور بتوں کے حصے کو جو مجاور ہوتے تھے نا، جو بتوں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور ان کی ضروریات پر خرچ کرتے۔ اگر بتوں کے مقررہ حصے میں پیداوار نہ ہوتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیتے، اور اس کے برعکس اگر معاملہ ہوتا تو بتوں کے حصوں میں سے نہیں نکالتے، اور کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے۔ تو انہوں نے خود سے اپنے پاس سے یہ ایک عقیدہ نکال لیا تھا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی تو وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی تھی۔ کیا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کو اچھا خوبصورت بنا رکھا تھا تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں۔ تو بچوں کو کیا کرتے تھے؟ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے یا پھر بتوں کی بھیٹ چڑھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دین میں شرک کی آمیزش اس طرح ہو جاتی تھی، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہیں کرتے۔ پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات اور قدرت کے باوجود ان سے ارادہ
جو ان کا آزادی کا ارادہ تھا، اختیار اور آزادی کا، وہ ان سے سلب نہیں کیا اللہ نے. اگر کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا. تو آپ ان کو جو کچھ یہ غلط باتیں کر رہے ہیں یوں ہی اس میں پڑا رہنے دیجئے. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ. وہ اپنے خیال میں یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کچھ مویشی اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کو جن کو ہم چاہیں گے. اب یہ ایک اور ان کی جاہلی شریعت اور ان کی جو باطل رسم تھی اس کی صورتیں بتائی جا رہی ہیں. ہجر کا مطلب ہوتا ہے منع کر دینا. یہ پہلی صورت تھی کہ جانور یا فلاں کھیت کی پیداوار ان کا استعمال ممنوع ہے. خود سے کوئی بھی جانور اپنے اوپر ممنوع کر لیتے تھے، اسے صرف وہی کھائے گا جس کو ہم اجازت دیں گے. اور ان کی دوسری صورت کیا تھی کہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے اور اس سے سواری کا کام نہیں لیتے تھے، جن کی تفصیل پیچھے گزری تھی نا، بحیرہ اور صاحبہ وغیرہ کی. اور تیسری صورت کیا تھی کہ ذبح کرتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے اور اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. تو یہ ساری صورتیں اس میں بتائی جا رہی ہیں اس آیت میں، آیت نمبر 138 میں. تو فرمایا کہ ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور مواشی جن پر سواری یا برداری حرام کی گئی ہے، اور کچھ مویشی ہیں جس پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے محض اللہ پر جھوٹ باندھنے کے طور پر. ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جھوٹ کی سزا دیے دیتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مواشی کے پیٹ میں ہے، یعنی اگر وہ جانور پریگننٹ ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے. اور اگر وہ مردہ ہوتا، یعنی وہ بچہ اگر مردہ پیدا ہوتا، تو کہتے ہیں کہ ہم سارے اس میں برابر کے شریک ہیں. یعنی یہ رسمیں انہوں نے خود سے گھڑ لی تھیں اور کہتے تھے کہ اللہ نے ہم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. جھوٹ بولتے تھے. ابھی تو اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے. بلا شبہ وہ حکمت والا ہے اور بڑے علم والا ہے. واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض براہ حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں اللہ نے ان کو کھانے کو دی تھی ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا صرف اللہ پر جھوٹ باندھنے کے طور پر. بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے ہیں اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوں گے. اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، اور وہ جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو ان پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں. تو معروشات جو ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا اور اٹھانا. تو اس سے وہ بیلیں جو چھپروں وغیرہ مڈیروں پر چڑھائی جاتی ہیں، جیسے انگور کی بیل ہے اور بعض سبزیاں ہیں توری وغیرہ. اور غیر معروشات کیا ہوتے ہیں؟ وہ درخت جن کی بیلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتی، وہ زمین پر پھیلتی ہیں، جیسے خربوزہ ہے، تربوز ہے، اور تنے دار درخت جو بیل کی شکل میں نہیں ہوتے. تو یہ سارے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. اور زیتون اور انار بھی جو سب کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے کہ کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے. ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس میں سے جو حق واجب ہے اسے کاٹنے کے دن دے دیا کرو. یعنی صدقہ اور سوری یعنی جب کھیتی کاٹ کر غلہ صاف کر لو تو پھر اس کا حق ادا کرو. تو بعض کہتے ہیں کہ نفلی صدقہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ صدقہ واجب یعنی عشر ہے، 10واں حصہ. اگر زمین بارانی ہو تو نصف عشر ہوتا ہے، یعنی 20واں حصہ. اور اگر زمین کنویں ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب کی جاتی ہو تو پھر 20واں حصہ ہوتا ہے، ورنہ پھر 10واں حصہ ہوتا ہے. تو وہ کٹائی جب 1 سال بعد کٹائی ہوتی ہے تو پھر اس میں وہ دینا ہوتا ہے. یہ جیسے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، اس طرح سے عشر نکالنا بھی جو ہے وہ واجب ہوتا ہے. اور حد سے مت گزرو، یعنی اس میں زیادتی نہ کرو. یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اسراف اللہ تعالیٰ کو کسی چیز میں بھی پسند نہیں ہے. صدقہ و خیرات کرنے میں بھی اسراف اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور مواشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے یہاں پر حمولہ مطلب بوجھ اٹھانے والے، جیسے اونٹ، بیل اور گدھا ہوتے ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں. اور فرشا یعنی اس سے مراد زمین سے لگے ہوئے جانور، جیسے بکری ہے جس کا ہم دودھ پیتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں. تو یہاں پر دونوں کا بتایا، مواشی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، مویشیوں کے بارے میں، کہ مویشیوں میں سے اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے. جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس کو کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بلا شبہ وہ تمہارا سری دشمن ہے جو تمہیں غلط باتوں کا حکم دیتا ہے. اور پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے 8 نر اور مادہ. اب یہاں پر نر اور مادہ کے جوڑے بتا دیے جا رہے ہیں. انعام آپ کو میں نے 8 بتائے تھے نا کہ کون کون سے ہوتے ہیں، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے. تو ان کے جو نر اور مادہ ملا کے جوڑا بنتا ہے نا، تو اس طرح سے 4 سے پھر وہ ڈبل ہو جائیں گے، 8 ہو جائیں گے.
تو یہاں انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ 8 نر اور مادہ پیدا کیے گئے، یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے، یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں یعنی ان کے بچے؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں سے 2 قسم، آپ کہہ دیجئے کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا جس کو جو ان کی مادہ پیٹوں میں لیے ہوئے ہے؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا؟ تو اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دیتا۔ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو کچھ احکام بذریعہ وہی میرے پاس آئے ہیں ان میں سے تو کوئی میں حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، یعنی حرام تو کوئی چیز نہیں ہے صرف چند چیزوں کے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اس میں سے کیا ہے؟ مردار اور بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت، اور جو غیر اللہ کے اوپر پکارا گیا کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، اور جو شرک کا ذریعہ ہو، غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو، یعنی اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اور جو شخص مجبور ہو جائے بشرط یہ کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو آپ کا رب یقیناً غفور الرحیم ہے۔ اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، یعنی اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی اور جدا جدا نہ ہو، جیسے اونٹ ہوتا ہے، گائے ہوتی ہے، بکری وغیرہ اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ہم نے ان پر حرام کر دی تھی، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں پر لگی ہوئی ہوں یا ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہوں وہ کھا سکتے تھے، لیکن ان کی چربی ان کے اوپر حرام کر دی تھی۔ اور یہ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی، یعنی بطور سزا اللہ نے ان کے اوپر حرام کی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی، اسی لیے ہم بھی ان کی اتباع میں ان کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں، تو یہ جھوٹ بولتے تھے اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اور ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اور اگر یہ آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی ہی وسیع رحمت والا ہے، اسی لیے وہ تمہیں تمہارے جھوٹ کے باوجود فوراً عذاب نہیں دیتا، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ٹلے گا نہیں، یعنی کوئی بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ہم شرک ہی نہیں کرتے، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کرتے یعنی اگر ہم غلط کرتے تو اللہ تعالیٰ ہم کو فوراً ہی پکڑ لیتا۔ لیکن یہ وہی بات ہے جو مشیت اور رضا کی بات ہوئی تھی نا، کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تو وہ یہ کرتے تھے لیکن اللہ کی اس میں رضا نہیں تھی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی جھوٹ بولا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو حاضر کرو، تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل بے وقوفانہ اور اندازے لگاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بس پوری حجت اللہ ہی کے لیے ہے، پھر اگر وہ چاہے تو تم کو راہ راست پر لے آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، یعنی جن جانوروں کو مشرکین نے حرام کیا تھا ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم وہ لے کر آؤ اس کی شہادت دو، ان لوگوں کو لاؤ جو اس بات پر گواہی دیں کہ واقعی اللہ نے اس پر حرام کیا ہے، ورنہ پھر یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوگا۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شہادت نہ دیجیے گا، کیونکہ وہ صرف جھوٹ اور جھوٹی بات کریں گے، سچی بات نہیں کریں گے۔ اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کو دوسروں کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن جن یعنی جن کی مخالفت کو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا ہے، یعنی حرام ایسا نہیں ہے کہ جو تم اپنے اوپر خود ہی بغیر کسی دلیل کے اپنے اوپر حرام کر لو، بلکہ وہ چیزیں جو اللہ نے ہمارے اوپر حرام کی ہیں وہ حرام ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تشرکو بھی شیئا وبالوالدین احسانا، کہ ہمارے رب نے جو حرام کیا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، کیونکہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ، اس کی معافی نہیں ہے۔ مشرک پر جنت حرام ہے اور دوزخ واجب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔
تو ماں باپ کے ساتھ احسان کی خاص تاکید کی جا رہی ہے، یعنی اللہ کی توحید اور اطاعت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اطاعت رب کے بعد والدین کی اطاعت کرنا جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے۔ کسی نے اگر والدین کی اطاعت اور اس کے حسن سلوک کے تقاضے کو پورا نہیں کیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے بھی دور ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر ہمیں والدین کی اطاعت بھی کرنی ہوگی، کیونکہ وہ ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں۔ اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، وہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے نا، کہ وہ جائیداد میں ان کو شریک کرنا پڑے گا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے کہ آج جو ہے وہ جو فیملی پلاننگ وغیرہ کے نام پر جو چیزیں کی جا رہی ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ منع ہے، وہ بھی اولاد کو قتل کر دینا ہے۔ اگر 4 مہینے کا بچہ ہو گیا تو اس میں پھر جان پڑ جاتی ہے، تو اس کو اگر آپ نے ہلاک کر دیا تو وہ بھی اولاد کو قتل کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ رزق کا دینا یا کم ہونا یا زیادہ ہونا وہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حرام ہے، ان سے رکو۔ اور چاہے وہ اعلانیہ ہو چاہے پوشیدہ ہو، اور جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیسے؟ قصاص کے طور پر، یا پھر یہ کہ مقتول کے وارث معاف کر دے، ورنہ پھر یہ ہے کہ قصاص جو ہے وہ لینا ضروری ہے، کیونکہ قصاص میں ہی زندگی ہے۔ ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا گیا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو مستحسن ہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائیں، یعنی سمجھدار ہو جائیں۔ اور ناپ تول پوری پوری کرو اور انصاف کے ساتھ، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یعنی یہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس کا بجا لانا ہر ایک کے لیے ممکن ہے، ایسا نہیں کہ کسی کی وسعت میں یہ کرنا ممکن نہ ہو۔ اور جب تم بات کرو تو انصاف کی کرو، اگرچہ تمہاری قرابت داری ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے اور تم یاد رکھو۔ تو یہ ساری باتیں جس آیت میں بتائی گئی آیت 152 میں، ان سب پر عمل کرنا جو ہے وہ اصل چیز ہے۔ یہ جو تم نے اپنی طرف سے حرام طریقے مقرر کیے ہیں وہ غلط ہیں۔ اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، تو اسی پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو، وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی، اور اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی اور رحمت ہو۔ تو یہاں پر تورات کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یقین کریں، اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا، بڑی خیر و برکت والی ہے، یعنی قرآن مجید، جس میں دین اور دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں ہیں۔ تو اس کا اتباع کرو، یعنی اس کی پیروی کرو، اور ڈرو کہ تم پر رحمت ہو، ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے۔ یعنی یہ نہ کہیں لوگ کہ یہ تو یہود و نصارہ پر تو کتاب آئی اور ہمارے اوپر نہیں آئی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کر کے حجت تمام کر دی۔ یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے، تو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح کتاب اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے، یعنی قرآن مجید۔ اب اس شخص سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے؟ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روکتے ہیں اور ان کے روکنے کے سبب ان کو سخت سزا دیں گے۔ کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا ان کے پاس ان کا رب آ جائے، آپ کا رب آ جائے اور آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ جائے؟ یعنی قرآن مجید کے نزول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے ہم نے حجت قائم کر دی ہے۔ اگر یہ ابھی بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو وہ ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آئیں گے، کیا یہ اس وقت ایمان لائیں گے؟ یا آپ کا رب ان کے پاس آئے، وہ قیامت برپا ہو جائے جب بھی آپ جو ہے وہ اللہ کے روبرو پیش کیے جائیں گے، تو اس وقت نشانی لائیں گے؟ یا پھر کوئی بڑی نشانی جیسے کہ سورج کا مشرق سے نکلنا، مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا، تو کیا اس وقت ایمان لائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کا ایمان قابل قابل قبول نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے۔ تو جب ایسا ہو جائے گا کہ لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی آیت تلاوت فرمائی کہ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، یعنی اس وقت ایمان لانا کسی کو نفع نہیں دے گا جو اس سے قبل ایمان نہیں لایا ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
जिस रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कोई बड़ी निशानी आ जाएगी, या किसी ऐसे शख्स का ईमान उस दिन काम नहीं आएगा जो पहले से ईमान नहीं रखता होगा, या उसने अपने ईमान में कोई नेक अमल ना किया होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि तुम भी मुंतजिर रहो और बेशक हम भी मुंतजिर रहेंगे। बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को जुदा जुदा कर लिया और गुरोह गुरोह बन गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, उनका मामला अल्लाह ताला के हवाले है, फिर उनको उनके काम का किया हुआ हम बता देंगे। मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा वमिन जा बिस्सय्यअति फला युजजा इल्ला मिस्लहा वहुम ला युज़लमून। जो शख्स नेक काम करेगा उसको उसके 10 गुना मिलेंगे, यानी उसका अजर जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो ये अल्लाह ताला के फजल और एहसान का बयान है कि अहले ईमान के साथ एक नेकी का बदला 10 नेकियों के बराबर अता करेगा। ये कम से कम अजर है, वरना तो अहादीस में कई कई गुना अजर जो है वो अता किया जाएगा। और जो शख्स बुरा काम करेगा उसको उसके बराबर ही सजा मिलेगी। तो उसको ज्यादा मतलब बुराइयों की सजा नहीं मिलेगी, बल्कि जितना वो करेगा, और जब वो दिल में ख्याल करेगा ना, तो जब तक उसको लिखेंगे नहीं फरिश्ते, और जब वो उस पर अमल कर देगा तब सिर्फ उसका एक ही गुना लिखा जाएगा। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है, और उन लोगों पर जुल्म नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मुझको मेरे रब ने एक सीधा रास्ता बता दिया है, वो एक दीन मुस्तहकम है, जो तरीका है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, और जो अल्लाह की तरफ यकसू थे और वो शिरक करने वालों में से ना थे। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि बिल यकीन मेरी नमाज, मेरी सारी इबादत, मेरा जीना और मेरा मरना, ये सब खास अल्लाह ही का है, जो सारे जहान का मालिक है। इसका कोई शरीक नहीं है, और मुझको उसी का हुक्म हुआ है, और मैं सब मानने वालों में से पहला मानने वाला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रब बनाने के लिए तलाश करूं, हालांकि वो मेरा मालिक है और हर चीज का। और जो शख्स भी कोई नेक अमल करता है और उसी पर रहता है, और कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, फिर तुम सबको अपने रब के पास जाना होगा, फिर वो तुमको बताएगा जिस चीज में तुम इख्तलाफ करते थे। वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्दी वरफा बाज़कुम फौक़ बाज़िन दरजातिल लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम इन्ना रब्बका सरीउल इक़ाब व इन्नहु लगफ़ूरुर रहीम। और वो ऐसा है जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया, यानी हुक्मरान बनाकर इख्तियारात से नवाजा, और एक को दूसरे के बाद उसका जानशीन बनाया, और एक का दूसरे पर रुतबा बढ़ाया ताकि तुमको आजमाए वो चीजें जो उसने तुमको दी हैं। यानी किसी को फिक्र दिया, किसी को गिना दिया, किसी को इल्म, किसी को जोहल, किसी को सेहत, किसी को बीमारी। तो हर एक को जो कुछ मिला उसमें उसकी आजमाइश है। बिल यकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब जल्द सजा देने वाला है, और बिल यकीन वो वाकई बड़ी मगफिरत करने वाला और बहुत ही मेहरबान है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। और ये सूरह आराफ की मैं तिलावत लगा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल आराफ शुरू होगी। एक सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल आराफ। अलिफ लाम मीम स्वाद, ये हुरूफ मुक़त्ताआत हैं, और इसका मीनिंग सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किताबुन उन्जिला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिनहु लितुनजिरा बिही ज़िक्रा लिल मुमिनीन। अलिफ लाम मीम स्वाद, ये किताब है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसलिए भेजी गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जरिए डराएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इससे बिल्कुल भी तंगी ना हो। यानी इसके इबलाग से या इसको फैलाने से आपका दिल तंग ना हो कि कहीं काफिर मेरी तकजीब ना करेंगे और मुझे ईजा ना पहुंचाएंगे। और नसीहत है ईमान वालों के लिए, तुम लोग इस किताब का इत्तिबा करो जो तुम्हारे रब की तरफ से आई है, और अल्लाह को छोड़कर दूसरे रफीकों का इत्तिबा मत करो। तुम लोग बहुत कम नसीहत को मानते हो। और बहुत सी बस्तियों को हमने हलाक कर दिया, तबाह कर दिया, और उन पर हमारा अजाब रात के वक्त पहुंचा।
اور ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے۔ تو قائلون جو ہے وہ قیلولہ سے نکلا ہے کہ دوپہر کے وقت جب آرام کرتے ہیں نا کھانے کے بعد، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا عذاب اتنا اچانک آیا، ایسے وقتوں میں آیا کہ وہ آرام اور راحت کے لیے بے خبر بستروں میں جو تھے وہ آرام کر رہے تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ اور یہاں پر یہ جو اوپر فرمایا گیا کہ یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا نا کہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، اور تم لوگ اس بات کا اتباع کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے۔ تو اس میں قرآن اور رسول کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث اس سے مراد ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن اور اس کی مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہوں، اسی لیے دونوں کا اتباع کرنا ضروری ہے، یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کا اتباع بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں نکلی کہ ہم واقعی ظالم تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پھر یقیناً ہم اپنے علم سے ان کے حالات ان کے روبرو بیان کر دیں گے۔ تو یہاں پر امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پیغمبروں نے تمہیں پیغام پہنچایا تھا، اور پھر پیغمبروں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے ہمارا پیغام امتوں تک پہنچایا؟ تو پیغمبر جواب دیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کا پیغام ان کو پہنچا دیا تھا۔ اور اس کی تفصیل بہت جگہ پر موجود ہے، ہم نے پہلے بھی پیچھے بھی پڑھا تھا نا، تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے۔ اور یقیناً ہم اپنے علم سے ان کے حالات ان کے روبرو بیان کر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ تو علیم اور خبیر ہے، جاننے والے ہیں ہر بات کے، تو وہ ہر پوشیدہ بات کا علم رکھتے ہیں، تو پھر وہ دونوں جماعتوں یعنی امتیوں اور پیغمبروں کے سامنے ساری باتیں بیان کر دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا۔ اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے، اور اس روز اعمال کا وزن بھی برحق ہے، اور پھر جس کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو وہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان خود کر لیا۔ اور بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ تو یہاں پر اعمال کا وزن کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو قیامت والے دن ہوگا۔ تو اس میں ایک مطلب تو یہ ہے کہ ترازو میں اعمال کو تولا جائے گا، تو جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا بدی والا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے؟ اور کیونکہ اعمال کا تو کوئی ظاہری وزن اور وجود نہیں ہے نا، لیکن اس بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان اعمال کو اجسام میں تبدیل کر دیں گے اور ان کا وزن ہوگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ صحیفے اور رجسٹر تولے جائیں گے جس میں ان کے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ خود صاحب عمل کو تولا جائے گا۔ تو اس میں تینوں باتیں جو ہے وہ ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہوگا۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، لیکن تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، اور پھر ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا کیونکہ وہ نافرمانوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس بات نے سجدہ کرنے سے روکا ہے جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور اس کو یعنی آدم کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ تو شیطان کا یہ جو عذر تھا یہ بہت ہی عجیب تھا، کیونکہ اصل چیز تو اللہ کی اطاعت تھی، اللہ کے حکم کے مقابلے میں افضل اور غیر افضل کی بحث کرنا، اللہ کے حکم سے جو ہے وہ سرتابی کرنا ہے۔ دوسرا اس نے بہتر ہونے کی دلیل یہ دی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے، اور اس نے شرف اور عظمت کو نظر انداز کر دیا جو آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا تھا کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ اور ویسے بھی اگر دیکھیں تو آگ جو ہے وہ اس کے اندر تباہی کی خاصیتیں پائی جاتی ہیں، جبکہ زمین جو ہوتی ہے وہ نشو و نما اور پیداوار کی مثال ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے تو زمین زیادہ بہتر ہے آگ کے مقابلے میں، لیکن اصل چیز اللہ کی اطاعت تھی اور اس نے اس سے انکار کر دیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تو آسمان سے اتر جا، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، تو نکل جا، اور بے شک تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت دے دی گئی۔ اس نے کہا چونکہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے اسی لیے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں جانب سے بھی، اور ان کے بائیں جانب سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کے مطابق اس کو ہدایت دے دی جو اس کی حکمت ارادے اور مشیت کے مطابق تھی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت نظر آتی ہے کہ اس طرح سے وہ اپنے بندوں کی آزمائش کرے گا کہ کون جو ہے وہ رحمان کا بندہ بنتا ہے اور کون شیطان کا پجاری ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ کی بات مانے گا
تو وہ پھر اس کے چنگل سے ہٹ جائے گا، اس کے چنگل سے دور ہو جائے گا۔ ایک منٹ۔ تو یہاں پر شیطان جو ہے، اس کے بارے میں یہ جو دعا بتائی جاتی ہے نا کہ حفاظت کی دعا اس کے شر سے بچنے کے لیے، تو وہ ہماری صبح شام کی جو دعائیں ہیں نا اس میں وہ شامل ہے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ تو یہ صبح شام کی دعاؤں میں ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ سے شیطان کی پناہ، مطلب شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اور دائیں بائیں جہاں جہاں سے اس نے ہمیں کہا کہ میں انسان کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، تو ہم اگر اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو وہ پھر ایسا نہیں کر سکے گا۔ تو کہنے لگا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں جانب سے۔ تو اسی کی جواب میں یہ دعا ہے، اور ان کے بائیں جانب سے، پھر آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ہمیں اب سمجھ جانا چاہیے کہ اگر ہم ناشکرا پن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان اس کے ذریعے بھی ہمیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا نہ کرنے کی توفیق سے ہم کو محروم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر نکل جا، اور ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ضرور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے حکم دیا اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس نہ جانا۔ یعنی ایک درخت سے کھانے سے منع کیا گیا، اور وہ آزمائش کے طور پر تھا، امتحان کے طور پر تھا، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ اور ان آیات میں آپ دیکھیے گا تثنیہ کا صیغہ یوز ہوا ہے، تو دونوں جو ہے وہ دونوں سے کہا جا رہا ہے، ہر بات اس نے دونوں سے ہی کہی تھی۔ تو کیا کہا اس نے کہ شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں ان کے سامنے کھول دے، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم دونوں فرشتے ہو جاؤ، یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھائی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ یعنی جنت کی جو نعمتیں اور آسائشیں آدم اور حوا علیہ السلام کو حاصل تھی، اس کے حوالے سے شیطان نے بہکایا، اور کہنے لگا کہ اللہ تمہیں جنت میں ہمیشہ رکھنا نہیں چاہتا، اسی لیے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ جو آدمی یہ کھاتا ہے وہ یا تو فرشتہ بن جاتا ہے یا اس کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس کی باتوں سے انہوں نے دھوکا کھایا اور وہ اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ٹھہرے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم کو اس لیے روکا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور پھر ان کے سامنے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، سو ان دونوں کو فریب سے اور گناہ کی طرف مائل کر لیا۔ بس ان دونوں نے جب اس درخت کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو ظاہر ہو گئیں، اور دونوں درخت کے پتوں سے، جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ تو یہ نافرمانی کا اثر ہوا تھا کہ غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر جو ان سے نافرمانی ہوئی تھی، تو کیا ہوا کہ ان کے جنت کے لباس ان سے چھین لیے گئے تھے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا، اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کر لیا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی وہ لوگ شرمندہ، دونوں بی بی آدم اور حوا شرمندہ ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں ہماری نافرمانی کو معاف کر دے۔ تو وہ دعا جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی نا، وہ انہوں نے مانگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین میں رہنے کی جگہ اور نفع حاصل کرنا ہے۔ فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہیں پر مرنا ہے، اور اسی میں سے تم سارے کے سارے نکالے جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے۔
تو لباس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا گیا تاکہ ہمیں حیا آئے اور ہمارے شرم والے حصوں کو چھپائے، اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ سواتکم کا مطلب وہ حصے جن کو چھپانا ضروری ہے، اور ریشا کا مطلب ہوتا ہے وہ لباس جو حسن اور رعنائی کے لیے پہنا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو متقیوں کا لباس ہے وہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لباس جو متقی قیامت والے دن پہنیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عمل صالح اور خشیت الہی وغیرہ، تو ان سب کا مفہوم ایک ہے، یعنی ایسا لباس پہنا جائے جس کو پہن کر تکبر کرنے کے بجائے اللہ سے ڈرے اور ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے اولاد آدم، شیطان نے تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں کہ ان کا لباس ان سے اتروا دیا، اور تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو یہاں سے وہاں سے جہاں سے دیکھتا ہے، وہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی تمہارے اہل ایمان کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ تم کو دیکھتے ہیں اور تمہاری ذرا سی غفلت اور سستی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں فتنے اور گمراہی میں ڈال سکتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے تمہارے والدین یعنی بی بی حوا اور آدم علیہ السلام کو ڈالا۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور جب وہ لوگ کوئی فاحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے، یعنی اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو ان کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو، یعنی اپنی نمازوں میں اپنے رخ قبلے کی طرف کر لو، یہ چاہے کسی بھی مسجد میں ہو۔ اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد استقامت ہے، یعنی ہر عمل کی مقبولیت اس لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، اور دوسرا یہ کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو، اور اللہ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو، اور تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے، یعنی دوبارہ بھی تم کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ کو ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اے اولاد آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو لباس سے آراستہ کر لیا کرو، یعنی یہاں پر زینت سے مراد لباس ہے، کیونکہ وہ مشرکین مکہ جو تھے نا وہ ننگا طواف کرتے تھے، تو اسی لیے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ لباس پہن کر اللہ کی عبادت کرو اور طواف کرو۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ زینت سے مراد وہ لباس ہے جو آرائش کے لیے پہنا جاتا ہے، تو اس سے نماز اور طواف کے وقت جو ہے وہ آرائش کر سکتے ہیں، مطلب اچھا لباس پہن کے جانے کا حکم مل رہا ہے۔ لیکن عورت جو ہے اس کے لیے تو 70 کو پورا کرنا ضروری ہوگا، اور خوشبو بھی جو ہے وہ صرف مردوں کو لگانا جائز ہے، عورتوں کی خوشبو جو ہے وہ مردوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اسراف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کھانے پینے میں بھی ناپسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو، البتہ دو باتوں سے گریز کرو، اسراف اور تکبر۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے لیے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں۔ اعلانیہ سے مطلب کہ جو بالکل کھلے عام کی جائیں، یعنی کوئی بدکاری کے کام کیے جائیں،
یا پھر جو ہے وہ لوگ مختلف آپس میں غلط تعلق رکھا جائے، یہ ساری اعلانیاں ہیں۔ اور جو پوشیدہ ہیں، ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، یعنی گناہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور لوگوں کو اس پر مطلع ہونے کو تو برا سمجھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی جو آپ کے دل میں کھٹکتا ہے نا وہ گناہ کہلاتا ہے۔ اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی دلیل اور کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگا دو جس کو تم نہیں جانتے، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، یعنی مہلت عمل ہے جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ تو اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اس کی بغاوت اور سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کی موت آتی ہے تو یہ مہلت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی، اس وقت ایک لمحہ نہ وہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر آئے جو میرے احکام تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان لوگوں کے نصیب کا لکھا ہوا تو ان کو مل ہی جائے گا۔ یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہاں گئے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ سب ہم سے غائب ہو گئے، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں چلے جاؤ۔ جس وقت کوئی جماعت داخل ہوگی دوزخ میں، اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یعنی ایک جماعت جب جائے گی تو وہ دوسری جماعت کو لعنت کرے گی کہ تم نے ہی ہم کو گمراہ کیا تھا۔ یا کوئی جو لیڈرز اور فالوورز ہوں گے، جب لیڈرز جہنم میں جائیں گے تو ان کے فالوورز ان کو لعنت کریں گے اور وہ ان کو لعنت کریں گے، کیونکہ ہر ایک جماعت جو ہے وہ اپنے پیچھے بھی کچھ فالوورز کو چھوڑ کر آئی ہوگی، تو ہر کوئی جہنم میں جانے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک جماعت دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سارے کے سارے اس میں جمع ہو جائیں گے، یعنی آگ میں، تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، آپ ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دیجیے۔ یعنی اے ہمارے رب، ایک اور جگہ آتا ہے سورہ احزاب میں، اے ہمارے رب، ہم نے تو اپنے سرداروں اور بڑوں کے پیچھے لگے رہے، انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے گمراہ کیا، تو آپ ان کو دگنا عذاب دیں اور ان کے لیے بڑی لعنت کو مقرر کریں، لیکن تم کو خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سب کے لیے دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک دوسرے کو تانے دینے اور کوسنے اور الزام دھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم سب اپنی اپنی جگہ مجرم ہو اور تم سب دگنے عذاب کے مستحق ہو۔ کیونکہ جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو فالوورز تھے وہ بعد میں کسی کے لیڈر بن جائیں گے نا، وہ اپنے پیچھے بھی ایک خود رول ماڈل بن کے اپنے پیچھے بھی کچھ پیروکار کو چھوڑ کر آئے ہوں گے، تو اسی لیے سب کو ہی دگنا عذاب ملے گا، کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے، پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ لوگ جنت میں داخل ہو سکیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل ہو جائے۔ یعنی یہاں پہ یہ مثال ناممکن کے لیے بتائی گئی ہے کہ جس طرح ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہیں نکل سکتا، اس طرح سے یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جو کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اس سے تکبر کرتے ہیں۔ ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں، ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتاتے، اور وہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ ہوگا ہم اس کو دور کر دیں گے، اور ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچنے کا راستہ دکھایا، اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم کبھی اس کی راہ نہیں پاتے۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نیک عمل کرتے تھے، فرمایا کہ اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو واقعے کے مطابق پایا، یعنی جو وعدہ تھا وہ ہم کو یہاں پہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے بھی اس کو واقعے کے مطابق ہی پایا؟ اور یہی بات جو ہے وہ
جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے ان کی لاشیں ایک کنویں میں پھینک دی گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہی تھی. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ ایسے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں جو کہ ہلاک ہو چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم، میں انہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن وہ ابھی جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو یہاں پہ فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ بالکل صحیح ہے. وہ کہیں گے کہ ہاں. پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر. اور یہ جو اہل نار ہوں گے، جہنم والے ہوں گے، وہ حسرت کریں گے، لیکن اب ان کی حسرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو اللہ کی راہ سے اعراض کرتے تھے، یہ کون لوگ تھے جن کو جہنم میں ڈالا گیا تھا؟ یہ اللہ کی راہ سے منہ موڑتے تھے، اللہ کی راہ پہ خود بھی نہیں آتے تھے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے. اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے، کیونکہ آخرت کا منکر ہونا کیا ہوتا ہے؟ ان کو اپنے جو گناہ ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کو شیئر کر دیتا ہے، یعنی ان کو اس پہ حوصلہ بڑھاتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد تو ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. تو یہی چیز ان کو جو ہے وہ ان کو اور زیادہ دلیر کر دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں اور آخرت سے انکار کرتے ہیں. اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی. یہاں پر جو سورہ آراف اس کا نام ہے سورت کا، تو یہاں پر وہی ورڈ اب یوز ہو رہا ہے، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. اور ان کے درمیان ایک آڑ ہوگی، ایک حجاب ہوگا. تو یہ حجاب جو ہے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا یا پھر کافروں اور مومنوں کے درمیان ہوگا. حجاب سے مراد وہ فصیل اور دیوار ہے جس کا ذکر سورہ حدید میں بھی آئے گا ابھی آگے. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 13 ہے کہ پس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اور یہی آراف ہے. اور آراف کا مطلب ہوتا ہے بلند جگہ. ٹھیک ہے، تو یہی سورت کا نام ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آراف پر ہوں گے، یعنی نہ بھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، نہ ان کو جنت میں ڈالا گیا ہوگا اور نہ ہی ان کو دوزخ میں ڈالا گیا ہوگا. تو وہ پر امید ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں ڈالے، لیکن وہ دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے. جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، اور جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ ان دونوں کے درمیان، یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان ایک آڑ یا دیوار ہوگی، اور آراف کے اوپر بہت سے لوگ ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس میں جو ہے وہ مفسرین کے درمیان خاصا اختلاف پایا جاتا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی یہ وہ لوگ ہوں گے، اور ان کی نیکیاں جہنم میں جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے ان کو روک رہی ہوں گی. تو جب تک اللہ کا قطعی فیصلہ نہیں ہو جائے گا وہ درمیان میں معلق رہیں گے. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافے سے پہچان لیں گے. سیما کا مطلب ہوتا ہے علامتیں، یعنی جنتی جو ہوں گے وہ چہرے ان کے روشن اور تر و تازہ ہوں گے، اور جہنمیوں کے چہرے سیاہ اور آنکھیں ان کی نیلی ہوں گی. اس طرح وہ دونوں قسم کے لوگوں کو پہچان لیں گے. اور دوسرا وہ اس طرح بھی پہچان لیں گے کہ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جاننے والوں کو، جو ان کے دوست تھے، احباب تھے، ریلیٹیوز تھے، وہ ان کو بھی وہاں پہ دیکھ لیں گے کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں ہے. اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم. ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے. یہاں پر جو یتمعون کا ورڈ ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ان کو علم ہوگا. بعض مفسرین کہتے ہیں یتمعون کا مطلب یعلمون ہے، یعنی وہ جانتے ہوں گے کہ وہ عنقریب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو تمنا ہوگی. ظاہر سی بات ہے، اس طرح کا ان کا برا حال جہنمیوں کا دیکھنے کے بعد کون جو ہے وہ جہنم میں جانے کی تمنا کرے گا؟ تو یہ لوگ جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کی تمنا کر رہے ہوں گے، یا ان کو علم ہوگا کہ عنقریب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں چلے جائیں گے. اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالموں میں شامل نہ کرنا. اور اہل اعراف سے بہت سے آدمیوں کو، جن کو کہ ان کے شکل سے وہ یا ان کی نشانیوں سے وہ پہچان جائیں گے، پکاریں گے، کہیں گے تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ بھی کام نہ آیا. یعنی یہ جو اہل دوزخ ہے ان کے بارے میں اہل اعراف کہیں گے ان کو علامتوں سے پہچاننے کے بعد کہ تمہارے جو جتھے تھے، تمہاری جو ٹیمز تھیں، تمہارے جو اتنے سارے لشکر تھے اور دوسری چیزیں جن پر تم گھمنڈ کرتے تھے، تو ان کو حوالہ یاد کروا کے کہیں گے کہ یہ چیزیں آج تمہارے کچھ کام نہ آئیں، یعنی تمہیں جہنم سے یہ چیزیں نہیں بچا سکیں. کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم بڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ یعنی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو اہل کفر تھے وہ اہل ایمان کا، جو کہ غریب اور مفلس لوگ تھے، نادار قسم کے لوگ تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے یہ متکبرین، اور کہتے تھے اگر یہ اللہ کے محبوب ہیں تو ان کا دنیا میں کیا یہ حال ہوتا. تو اسی لیے
اب قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ویسا ہی مذاق بنا رہے ہیں. تو یہاں پر اہل اعراف جو ہیں وہ ان سے یہی بات پوچھیں گے کہ تمہارا جتھا اور جو تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تھا تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اور کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہیں کرے گا، یعنی مسلمان، اور آج اللہ کی رحمت ان کے اوپر تھی. ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی تم مغموم ہوگے، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے. اب دوبارہ ان کا مکالمہ بتایا جا رہا ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو یا ہم کو کچھ اور دے دو جو اللہ نے تم کو رزق دے رکھا ہے. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. تو اہل جنت کیا جواب دیں گے؟ جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں، یعنی اس کی بندش لگا دی ہے. جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے کہے گا، کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے، تجھے عزت اور اکرام سے نہیں نوازا تھا، کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کر دیے تھے، اور کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں یا اللہ، یہ سب باتیں صحیح ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس جس طرح تو مجھے بھولا رہا آج میں تجھ کو بھول جاتا ہوں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ دین کو جو کھیل تماشا بنانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کے فریب میں مبتلا رہتے ہیں، ان کی دلوں سے آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف نکل جاتا ہے. تو اسی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی آخرت کو بھول ہی جاتے ہیں. اب جب ان کا یہ انجام ہوگا تو وہ پچھتائیں گے، لیکن اب ان کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فرمایا کہ اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے، یعنی قرآن مجید، جس میں سب کچھ کھول کھول کے ان کو بتا دیا گیا. وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے. ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں ہے، صرف اس کے اخیر نتیجے کا انتظار ہے. جس روز اس کا اخیر نتیجہ یعنی آخری جو اس کا فائنل رزلٹ ہوگا وہ پیش آئے گا، اور اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، تو کیا آپ کوئی ہمارا سفارشی ہے جو ہماری سفارش کر دے گا، یا ہم پھر دوبارہ سے وہاں دنیا میں بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کو جن کو ہم کیا کرتے تھے اس کے خلاف اچھے عمل کریں تاکہ وہ لوگ جنت میں آ جائیں. بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا اور یہ جو باتیں تراشتے تھے وہ ساری کی ساری گم ہو گئیں. یعنی جس انجام کے وہ منتظر تھے اس کے سامنے آنے کے بعد وہ اعتراف سے حق کریں گے اور دنیا میں دوبارہ جانے کے آرزو مند ہوں گے، لیکن یہ سب بے فائدہ ہوگا. اور وہ معبود جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے تھے وہ بھی ان سے گم ہو جائیں گے اور وہ ان کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے، کیونکہ دنیا میں ان کو یہی تھا نا کہ یہ ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، یہ ہمارے جو معبود ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوگا اور ان کو وہاں پر کوئی بھی بچانے نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کی مدد ہوگی، نہ ہی سفارش ہوگی جو ان کو عذاب جہنم سے بچا سکے. فرمایا کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا ہے. یعنی 6 روز جو ہے یہ اس میں سے جو دن ہے، مطلب جو ہمارے دن ہوتے ہیں نا، جو ہم سنڈے منڈے ٹیوزڈے، تو اس میں سے جو فرائیڈے کا دن تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس دن کہا جاتا ہے کہ تخلیق ہوئی تھی. اور ہفتے والے دن کو یوم السبت کہا جاتا تھا، کیونکہ سبت کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا اور خطا کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے 6 دنوں میں پیدا کیا اس کا علم تو ہم نہیں رکھتے، لیکن ہمیں جیسا بتایا گیا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاں، زمین اور آسمان کو اللہ نے 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا. استوا کے مطلب کیا ہے کہ استقرار پکڑا، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر بلند اور مستقر ہے، لیکن اس کی کیفیت کیسی ہے وہ ہم کسی سے نہ تشبیہ دے سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب چیزیں بنانے کے بعد اپنی مخلوق کو بھول نہیں گیا ہے، بلکہ وہ اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیسے عمل کرتا ہے، کون میری فرما برداری کرتا ہے اور کون میری نافرمانی کرتا ہے. وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے. حیثہ کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے آگے بڑھنا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا آنا، یعنی دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاریکی چلی جاتی ہے، اور رات آتی ہے تو دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے، تو یعنی ایک کے بعد ایک آنا.
اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں، اور یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا اور بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہونا، اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کرو اور گڑ گڑا کر یا چپکے چپکے، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکلنے والے ہیں۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستگی کر دی گئی ہے، یعنی اس کی اصلاح کر دی گئی ہے، فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو اور امیدوار رہتے ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ یعنی تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ چار چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، چار چیزوں کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ دعا جب کی جائے تو وہ آہوزاری اور خفیہ طریقے سے دعا کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی آواز پست رکھو، تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا ہے نہ غائب ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے اور قریب ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس میں پہلی کیا ہے کہ آہوزاری اور خفیہ طریقے سے دعا کریں۔ دوسرا کیا ہے کہ دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعا نہ کی جائے، یعنی جیسے آپ نے عمل کیے ہیں اس کے مطابق دعا کی جائے۔ اور اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا جائے۔ اور چوتھا اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو۔ تو اس طریقے سے جو لوگ دعا کرتے ہیں وہ پھر محسنین ہیں، اور وہ سب اللہ کی رحمت کے نہایت ہی قریب ہوں گے۔ اور دنیا میں اس کے بعد کی کہ یہ تو میں نے پڑھ لی نا آیت، اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ خوش کر دیتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت اور ربوبیت کے اسبات اسبات کے طور پر مزید دلائل ان آیات میں دیے جا رہے ہیں، اور فرمایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے بارش کی بات مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ جب بارش آتی ہے تو اس سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، اور وہ ہوائیں جو ہیں وہ سب کو خوش کر دیتی ہیں، سب کو کسان وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو یہ امید ہو جاتی ہے کہ اب یقیناً اللہ کی رحمت کی بارش آئے گی، کیونکہ بارش کے بغیر زندگی کا وجود ہی ناممکن ہے۔ ہر چیز، جاندار، نباتات، حیوانات، چرند پرند، سب کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، بھاری بادل کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں کہ پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، جو آگے اللہ کے حکم سے برستے ہیں۔ تو جب وہ بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں اور پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، یعنی انگور ہیں اور دوسرے خوشبودار رنگوں والے، اور اس کے علاوہ شکل و صورت میں ایک دوسرے سے وہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو ہر طرح کے پھل جو ہے ان کا دار و مدار اسی بارش پر ہوتا ہے۔ یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ تو جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم پانی کے ذریعے مردہ زمین میں جو ہے وہ ایک جان پیدا کر دیتے ہیں، زندگی پیدا کر دیتے ہیں، اور اس میں انواع اقسام کے غلے اور پھل پیدا جو ہے وہ کر دیتے ہیں زمین کے اندر۔ اسی طرح سے قیامت والے دن بھی تمام انسان جو مٹی میں مٹی ہو چکے ہیں، ہم ان کو دوبارہ زندہ کر دیں گے اور پھر ان کا حساب لیں گے۔ اور جو پاک اور صاف زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ تو یہاں پر البلد الطیب سے مراد جو ہے وہ اچھی اور صاف زمین ہے، اور البلد الخبیث سے مراد جو ہے وہ بری زمین ہے۔ تو اسی طرح سے جیسے کہ ایک زمین اچھی بری ہوتی ہے، اسی طرح سے واعظ اور نصیحت قبول کرنے والا دل بھی ہوتا ہے، اور اس کے برعکس بھی دل ہوتا ہے جو واعظ اور نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی ایک قلب مومن ہوتا ہے جس میں کہ جو کہ بہت پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے، اللہ کے کلام کو سنتا ہے اور اس کے مطابق اطاعت کرتا ہے، اور دوسرا قلب جو ہے وہ منافق اور ناپاک انسان کا ہوتا ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ پاکیزہ انسان ہوتا ہے، اور واعظ اور نصیحت قبول کرنے والا دل بارش کو قبول کرنے والے زمین کی طرح ہوتا ہے، کہ جب وہ اپنے دل پر جب اس کے وحی پڑتی ہے اور قرآن کی آیتیں اس کے دل پر پڑتی ہیں تو وہ بارش کی طرح اثر کرتی ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے اپنی نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی کو سنوارتا ہے بلکہ آگے بھی لوگوں کو وہ فلاح پہنچانے والا، نفع پہنچانے والا ہو جاتا ہے، اور آیات الہی کو سن کر اس کا ایمان اور عمل صالح اور پختہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو اس کے برعکس جو قلب منافق یا قلب کافر ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس زمین کی طرح ہوتا ہے جس میں کہ شور ہوتا ہے، مطلب جس میں وہ ہوتا ہے نا، جو کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے یاد نہیں آ رہا اس کا نام، تو وہ بارش کا پانی قبول ہی نہیں کرتا، یعنی وہ ایسی بنجر زمین ہوتی ہے کہ وہ بارش کا پانی قبول ہی نہیں کرتی، اور اگر پیداوار ہوتی بھی ہے تو بہت ہی نکمی اور جی بولے ذرا۔ سیم اور تھور۔ ہاں ہاں بالکل، ویسے جو اس کے اوپر جو سیم اور تھور، جزاک اللہ۔
وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم زبان پہ لفظ چڑھتے نہیں، جزاک اللہ خیر۔ تو اس کے جیسے زمین میں سیم اور تھوڑ ہوتا ہے، ایک طرح سے زمین کے اندر کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو اس طرح سے وہ دل ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر جب وحی کی بارش پڑتی ہے تو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے جیسے پیداوار جو نکلتی بھی ہے تو بہت ہی برائے نام یا تھوڑی سی نکلتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اس بات کو اس طرح بھی واضح کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برستی ہے، اور اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے خوب چارہ اور گھاس اگایا، یعنی بھرپور پیداوار اگائی، اور اس کے بعض حصے سخت تھے جنہوں نے پانی کو روک تو لیا لیکن اندر جذب نہیں ہوا، تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور خود بھی پیا اور کھیتوں کو سیراب کیا اور کاشتکاری کی۔ اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا، یعنی بالکل بھی اس میں پانی جذب نہیں ہوا، جس نے نہ ہی پانی روکا اور نہ ہی کچھ اگایا۔ بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی، اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا اس نے نفع اٹھایا، بس خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہیں سیکھا، نہ ہی ہدایت قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو مطلب یہ اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں تو یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، یعنی بارش کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل اور کافر یا منافق کے دل کو واضح کیا، اور اس کو اس سے جو ہے وہ تشبیہ دی۔ تو فرمایا اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اب یہاں آیت نمبر 59 سے جو ہے وہ کچھ رسولوں کے بارے میں بات شروع ہوگی کہ کس طرح سے رسول بھیجے گئے مختلف قوموں پر اور انہوں نے ان کو کیا پیغام دیا۔ تو آپ دیکھیے گا کہ سب کا پیغام آپ کو ایک یکساں نظر آئے گا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں ہے، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا ہم تو تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں، یعنی شرک جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی انسانی عقل کو بالکل معاف کر دیتا ہے، انسان کو ہدایت جو ہے وہ گمراہی اور گمراہی ہدایت نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ جو ان کو توحید کی طرف دعوت دے رہے تھے، نعوذ باللہ وہ ان کو گمراہ سمجھنے لگے، وہ ان کو گمراہ جو ہے وہ نظر آنے لگے۔ تو وہ کیا کہنے لگے، انہوں نے فرمایا نوح علیہ السلام نے اے میری قوم مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں ہے، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں ہے۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسا شخص کی معرفت جو تمہاری طرح کا ہم جنس ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی ہے تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ۔ اور آپ کو پتا ہے حضرت نوح علیہ السلام اور جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آئے، اور ان کے درمیان جو ہے تقریباً 10 پشتوں کا فاصلہ تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو تھے ان سے پہلے تک لوگ جو تھے وہ صرف توحید پر ہی عمل کرتے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ پھر ان میں توحید سے انحراف کیسے آیا کہ ان کے کچھ نیک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے تھے، تو ان کے عقیدت مندوں نے کیا کیا کہ ان کے جو قبریں تھیں ان کے اوپر عبادت خانے یا مزار وغیرہ بنا لیے اور ان کی تصویریں بھی وہاں لٹکا دیں۔ تو ان کا مقصد کیا تھا ایسا کرنے کا کہ ان کی یاد سے جب وہ ان صالح لوگوں کو یاد کریں گے تو وہ بھی اب ان کو پھر اللہ بھی یاد آئے گا، اور وہ ذکر الہی میں انہی جیسے ہو جائیں گے جیسے وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو انہوں نے تصویروں سے مجسمے بنا دیے، اور پھر کچھ اور عرصہ گزرنے کے بعد مجسمے جو ہے وہ بتوں کی شکل اختیار کر گئے، اور باقاعدہ انہوں نے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو قوم کے یہ صالحین لوگ جو تھے وہ ود سوا یعوق اور یغوث اور نصر، یہ ان کا بھی آگے بھی ذکر آئے گا، یہ ان کے نعوذ باللہ معبود بن گئے۔ تو جب ان کے اندر جب شرک آ گیا اور بگاڑ پیدا ہو گیا تو تب اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ تو نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن صرف تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ آپ کی تبلیغ کا اثر کسی نے قبول نہیں کیا۔ تو پھر وہ آپ کو سارا واقعہ تو پتہ ہی ہے نا کہ اہل ایمان کے سوا سب کو غرق کر دیا گیا، اور جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہ سارے کے سارے بچا لیے گئے۔ تو وہ یہاں پر ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ میں تو وہ اپنی قوم کو یہی بتا رہے ہیں، ساری تفصیل سے یہ بتا رہے ہیں کہ تم کیا اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آیا جو تمہارے ہی جیسا ہے، اور کوئی نصیحت کی بات تمہیں کروانے کے لیے آیا تاکہ وہ تم کو ڈرائے، تاکہ تم ڈر جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے، یعنی مرنے سے پہلے ہی تم جو ہے وہ توبہ استغفار کر لو اور اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لو۔
فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانَ قَوْمًا أَمِينَ۔ امین ہے یہ آئین سے، ٹھیک ہے، امین کا مطلب ہوتا ہے اندھا۔ تو وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان سب کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ اندھے ہو رہے تھے، یعنی حق کو دیکھنے سے اور اس کو اپنانے سے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کہہ رہا ہے، نابینا کہہ رہا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ قوم عاد جو تھی وہ عاد اولا ہے، جن کی رہائش یمن میں ریتیلے پہاڑوں میں تھی، اور یہ اپنی قوت اور طاقت میں بے مثال قوم تھی۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام جو اسی قوم کے فرد تھے، ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اسی لیے ان کو ان کے بھائی کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا سیم وہی پیغام جو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ کیا کہنے لگے؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا کہ ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں۔ ان کو کم عقلی ان کی کیا نظر آئی حود علیہ السلام کی، کہ وہ بتوں کو چھوڑ کر جن کی آبا اجداد ان کی برسوں سے عبادت کرتے تھے، وہ صرف ایک الہ کی طرف جو ہے وہ ان کو دعوت دے رہے تھے، ایک الہ کی عبادت کرنے کی اور توحید کی طرف دعوت دے رہے تھے، تو وہ ان کو کم عقل نظر آ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی نسل کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی ہے تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے؟ اور تم یہ حالت یاد رکھو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ اور زیادہ دیا، یعنی ان کے مقابلے میں تمہیں زیادہ قوت والی قوم بنایا، اور سورہ فجر میں آتا ہے کہ اس جیسی قوت والی قوم کوئی پیدا نہیں کی گئی تھی۔ تو اسی قوت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر انہوں نے کیا کہا تھا؟ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت کا میں آپ کو ترجمہ بتا رہی تھی۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ پھیلاؤ دیا ہے، اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی قوت اور طاقت دی ہے، اور تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا ہے، تو تم کیوں جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہو؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں؟ یعنی آبا و اجداد کی جو تقلید ہوتی ہے نا، وہ ہر دور میں گمراہی کا سبب رہی ہے۔ تو قوم عاد نے بھی یہی دلیل پیش کی کہ ہم شرک کا راستہ کیوں چھوڑیں جبکہ ہمارے آبا و اجداد اسی کے اوپر تھے۔ بس ہم کو جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو۔ سورہ انفال میں بھی آتا ہے نا کہ قریش جو تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے جواب میں کہا تھا، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ تو شرک کرتے کرتے ان کی جو ہے وہ عقل ماری جاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، توبہ کرتے، جو کام وہ کر رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیجئے۔ انہوں نے فرمایا ہود علیہ السلام نے کہ بس اب تم پر اللہ ہی کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ٹھہرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے، تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر رہنے والا ہوں۔ رجس کا مطلب ہوتا ہے ناپاکی کے، اور اس سے مراد عذاب ہے، یا پھر رجس سے مراد ناراضگی اور غضب ہے۔ اور یہ جو ناموں کا ذکر ہوا نا، اس سے مراد وہ نام ہے جو انہوں نے اپنے معبودوں کے رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی جیسے قوم نوح نے کے 5 بت تھے، اسی طرح سے مشرکین عرب کے بھی جو تھے وہ بت تھے، لات عزا وغیرہ، منات ہبل۔ تو اسی طرح سے ان کے بھی کچھ جو تھے وہ بت تھے جن کو یہ پوچھتے تھے، تو اللہ وہ فرما رہے تھے کہ تم نے کیا ان کو اپنا معبود ٹھہرا لیا ہے ان لوگوں کو، جبکہ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری؟ تو اب عذاب کے تم بھی منتظر ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔
اور ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور کہا جاتا ہے ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا، اس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اور یہ قوم عاد کے لوگ جو جن کو کہ اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، یہ ان کے جو لاشیں تھیں وہ کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر پڑے نظر آتے تھے، یعنی اندر سے بالکل کھوکھلے، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ سمود جو تھے وہ حجاز اور شام کے درمیان وادی القریٰ میں رہائش پذیر تھے۔ 9 ہجری میں تبوک کے مقام پر جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہے وہ اس وادی سے گزرے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جو عذاب زدہ قومیں ہیں ان کے علاقے سے گزرو تو روتے ہوئے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے گزرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا، کہیں تم پر دردناک عذاب نہ پڑ جائے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اونٹنی کی فرمائش کی تھی کہ ایک اونٹنی پہاڑ سے نکلے اور وہ پریگننٹ بھی ہو، تو ایسا ہی ہوا تھا جیسا انہوں نے کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، لیکن ان کو منع کیا تھا کہ اس کو مارنا نہیں اونٹنی کو۔ اور ان کی پانی کی جو باری تھی وہ مقرر کی گئی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی ہیوج قسم کی اونٹنی تھی، تو وہ پورا ایک دن پورا کنویں کا پانی پی لیتی تھی، اور دوسرے دن ان کی باری ہوتی تھی۔ تو ان کے بارے میں تاکید کی گئی تھی کہ اگر کسی نے بری نیت سے اونٹنی کو ہاتھ لگایا تو وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، ان کی بات پیغمبر کی نہیں مانی تھی، اور نہ ایمان لائے، اور نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ اونٹنی کو زندہ رہنے دیا بلکہ اس کو مار ڈالا۔ پوری ایک پلاننگ کی اور اس کے بعد انہوں نے اونٹنی کو مار دیا تھا، تو اسی کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا۔ نرم زمین پر تم محل بناتے تھے، یعنی نرم زمین سے مٹی لے کر اینٹیں تیار کرتے اور اینٹوں سے محل بناتے تھے۔ تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسکل دی تھی جو پہلے کسی کے پاس نہیں تھی۔ اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں تم گھر بناتے ہو۔ تو یہ ان کی قوت اور ان کی مہارت فن تھی کہ اتنی مطلب پہاڑوں کو کاٹ کے، اس زمانے میں تو کوئی مشینری وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی نا، تو یہ کس طرح سے کاٹتے ہوں گے اور کیسے گھر بناتے ہوں گے۔ تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ان کو ایک ہنر دیا تھا، ان کو ایک فن دیا تھا، اور اتنی قوت ان کو عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمت کو جو ہے وہ اس کا شکر ادا نہیں کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی۔ سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، یعنی اطاعت کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ کفران نعمت اور گناہوں کا ارتکاب کرنا فساد پھیلانے کے برابر ہوتا ہے۔ ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے کہا جو کہ ان میں سے ایمان لائے تھے، پوچھنے لگے، کیا تم اس بات کا یقین رکھتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے، یعنی جو دعوت توحید پیغمبر لے کر آئے ہیں، تو یہ تو فطرت کی آواز ہے، ہم تو اس پر ایمان لائے۔ اور اہل ایمان جو ہے وہ فوراً اس کے اوپر ایمان لے آئے ان کے اوپر۔ وہ متکبر لوگ جو تھے وہ کہنے لگے، تم جس بات پر یقین لائے ہو ہم تو اس بات کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی ہم اپنے استکبار اور کی وجہ سے ہم تو انکار میں پڑے رہیں گے، بھلے تم مان لو لیکن ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ بس انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا جس کو کہ ناقۃ اللہ کہا گیا۔ وہ اپنے پروردگار کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے ہیں اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں، یعنی جس عذاب کے بارے میں آپ ہم کو ڈراتے ہیں وہ لے کر آئیے، اور ہم جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، اور یہاں رجفہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے زلزلہ، ایک اور جگہ پر صیحہ کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے، چیخ کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں قسم کا عذاب ان کے اوپر آیا تھا، سخت چیخ کا بھی اور نیچے سے زلزلہ، دونوں عذابوں نے کیا کیا تھا، ان کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جاسمین کا مطلب کیا ہوتا ہے، جیسے ایک پرندہ زمین پہ گر جائے نا، تو اس طرح سے یہ لوگ سارے زمین کے اوپر گر گئے، اور ان کو بھاگنے کی جو ہے وہ نوبت بھی نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ اگر پیچھے قوم عاد کے اوپر عذاب آیا ہے تو ہم تو جو ہے وہ بہت مضبوط اس میں رہتے ہیں گھروں میں، تو ہمارے اوپر کوئی عذاب آئے گا ہی نہیں۔ لیکن وہ چیخ ایسی تھی کہ ان کے جو ہے وہ کانوں کے پردے پھٹ گئے، اور یہ خوفزدہ ہو کر، اور پھر ساتھ ہی زلزلہ بھی آیا، تو ان کے گھر ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی عبرت کے لیے وہ گھر موجود ہیں، لیکن اس کے مکین جو ہیں، جو رہنے والے، نافرمان لوگ تھے، وہ سارے کے سارے گھروں کے اندر ہی رہ گئے۔
کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہو سکتا، کوئی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ فتولی عنہم وقال یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ اور صالح علیہ السلام اس وقت ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا ہے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک علاقے میں نبی بنا کر بھیجا۔ یہ علاقہ کہا جاتا ہے کہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان تھا، جسے سدوم کہا جاتا ہے، سدوم کی جو بستیاں تھیں۔ یہ زمین سرسبز و شاداب تھی، اور یہاں ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ اور ایک اور جگہ پہ قرآن میں اس کو مؤتفقات بھی کہا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے، انہوں نے سب سے پہلے دعوت توحید کے ساتھ، جو ہر نبی کی بنیادی دعوت تھی، اپنی قوم کو بلایا۔ اور اس کے بعد پھر ان کی جو قوم تھی ان کی کیا خرابی تھی کہ وہ مردوں سے بدفعلی کرتے تھے، اور یہ بھی پہلی دفعہ یہ گناہ تھا جو کہ ابھی تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ اسی قوم لوط نے یہ گناہ کیا تھا۔ تو یہاں پہ انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے اب، قوم لوط کا، کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا ہے۔ تم مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر گئے ہو، یعنی مردوں کے پاس بے حیائی کے لیے آتے ہو، اور اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا تمہارے ساتھ تسکین کے لیے عورتوں کا، تم ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو تم تو حد سے گزر گئے ہو، یعنی جو لمٹس تمہیں بتائی گئی تھی اللہ کی طرف سے، ان کو تم نے جو ہے وہ کراس کر دیا ہے، اور اب تم اللہ کی نافرمانی کے مستحق قرار پاؤ گے۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا، بجز اس کے کہ وہ آپس میں کہنے لگے ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ تو بڑے ہی پاک صاف بنتے ہیں۔ یعنی بجائے اس کے کہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے، وہ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو بڑے پاک صاف بنتے ہیں اور اس برائی سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بستی میں نہ رہیں، ان کو یہاں سے نکال دو۔ سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، بجز ان کی بیوی کے، وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے، کیونکہ ان کی بیوی جو تھی ان کی ہمدردیاں جو تھیں وہ مجرمین کے ساتھ تھیں، تو اسی لیے وہ بھی ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہی رہیں، اور آپ کو مطلب ان کا پیغمبر کی بیوی ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو فرمایا کہ بجز ان کی بیوی کے وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے، اور ہم نے ان پر خاص طرح کی بارش برسائی، پس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور یہ خاص طرح کی بارش کیا تھی؟ یہ پتھروں کی بارش تھی، کیونکہ سورہ ہود میں آتا ہے ہم نے ان پر تہ بتہ پتھروں کی بارش برسائی اور اس بستی کو اوپر سے نیچے الٹ دیا، جسے میں نے ابھی موتفقات کا ورڈ یوز کیا تھا نا، تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا، یعنی جو لوگ اعلانیہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں اور پیغمبروں کی تکذیب کرتے ہیں، تو ان کا پھر ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام واقعات قرآن میں کیوں بتائے گئے، اور ان کی امت کو اور آنے والے لوگوں کو، کہ اگر جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا، پیغمبر کی بات نہیں مانے گا، تو پھر ان کا بھی یہی انجام ہوگا جو ان کا ہوا ہے۔ تو پہلے تو ڈائریکٹ مخاطب قریش مکہ ہے، تو ان کو ہی یہ کہا جا رہا ہے۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ مدین جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، اور انہی کی نسل پر مبنی قبیلے کا نام مدین تھا، یا پھر جس بستی میں یہ رہائش پذیر تھے اس بستی کا نام ہی مدین پڑ گیا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ بستی حجاز کے راستے معان کے قریب ہے، اور ان کو ایک اور مقام پر اصحاب الایکا بھی کہا گیا، یعنی جنگل میں رہنے والے۔ اور ان کی اس بستی کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سورہ شورا ہم پڑھیں گے تو اس میں پھر ہم ڈیٹیل اور پڑھیں گے۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارا پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو۔ تو دعوت توحید پہلے پیش کی، اور اس کے بعد اس قوم میں ناپ تول میں کمی بہت بڑی خرابی تھی، اس سے منع کیا گیا، اور پورا پورا ناپ اور تول کر دینے کی تلقین کی گئی۔ تو یہ کوتاہی بھی بظاہر معمولی لگتی ہے، لیکن یہ بہت خطرناک ہے، اس سے اس قوم کی اخلاقی پستی
اور ان کے نیچے ہونے کا پتہ چلتا ہے. تو یہ بہت ہی غلط چیز ہے. اور سورہ متفففین میں بھی یہ آتا ہے نا کہ ایسے لوگوں کو ہلاکت کی خبر دی گئی ہے. ابھی آگے ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. تو یہاں پر ان کی قوم میں بھی یہ جو تھی یہ چیز تھی کہ وہ چیزیں ناپ تول کر نہیں دیتے تھے. اور روئے زمین میں اس کے بعد اس کی درستگی کر دی گئی. فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے اگر تم تصدیق کرو. اور تم سڑکوں پر اس غرض سے نہ بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو گے اور اللہ کی راہ سے روکو گے اور اس میں کجی تلاش کرو گے. اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا. اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو میں دے کر بھیجا گیا ہوں ایمان لے آئے اور کچھ ایمان نہیں لائے ہیں تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی کفر پہ صبر کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اہل حق کا اہل باطل پر فتح ہی ہوتا ہے.